بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ کسی وقت بھی اسے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کی چھٹی کروائی جا سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے اب اس نے خود ہی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ تیار کر دی ہے، اور ریپلیسمنٹ بھی ایسی تیار کی گئی ہے، آپ حیران ہوں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، یہ نسل در نسل جو اپنی طاقت ہے، پاور ہے، اقتدار ہے، یہ منتقل کرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اور یہی اصل میں موروثی سیاست ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے اندر جس چیز کا بیڑا اٹھایا تھا، اور عمران خان نے نہ صرف پاکستان میں جو اشرافیہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، اس کے احتساب کی بات کی، وہیں پر عمران خان نے یہ جو موروثی سیاست ان کی جانب سے کی جاتی ہے اس کے خاتمے کی بات کی، جو کہ آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے شریف خاندان کے اندر اور زرداری خاندان کے اندر۔ یہ جو موروثی سیاست ہے اس کی بہت بڑی مثال آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف نے جب یہ دیکھا کہ کسی وقت بھی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پلانٹ کر دیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اس کو دفتر دے دیا ہے، جگہ دے دی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ نہ صرف حکومتی معاملات، ریاستی معاملات، بلکہ پارٹی کے معاملات کو دیکھے گا۔ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک تو اس کا پہلو ہے موروثی سیاست کا، کہ کس طریقے سے ان کے اندر موروثیت بھری ہوئی ہے، کس طریقے سے یہ لوگ موروثی سیاست کرتے ہیں اور یہ موروثیت کو ہوا دیتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائیں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آصف علی زرداری، پھر اس کے بعد بے نظیر، اور دونوں آپس میں چلتے رہے، بے نظیر کے بعد آصف علی زرداری، اور اس کے بعد اب بلاول، اور اس کے بعد آصفہ، اور آگے ان کے بچے وہ اقتدار سنبھالیں گے بالکل اسی طریقے سے۔ نواز شریف کا بعد میں بھائی شہباز شریف، پھر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، اور اب شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز، بالکل اسی طریقے سے ڈار فیملی کے اندر بھی اسحاق ڈار اور اسحاق ڈار کا بیٹا علی ڈار، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ موروثیت کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور یہی اصل میں مسائل کی وجہ ہے۔ دوسرا اس کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ کہ اب چونکہ شہباز شریف کو پتہ چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی وقت بھی اس کو نکال سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو گھر بھیج سکتی ہے، اس کی چھٹی کروا سکتی ہے، اس وجہ سے جو اب فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو لا کے وہاں پر بٹھا دیا۔ اب شہباز شریف نے ایک تو پارٹی کے اندر جو اس وقت بغاوت ہے، پارٹی کے اندر جو اس وقت اختلافات ہیں، اور پارٹی کے اندر جو دو دھڑے موجود ہیں، ایک ہے شہباز شریف کا کیمپ اور شہباز شریف کا دھڑا، اور دوسرا ہے نواز شریف کا کیمپ اور نواز شریف کا دھڑا۔ یہ جو دو دھڑے آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں واضح طور پر اب آپ کو لڑائی نظر آتی ہے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ اب بڑھتی بڑھتی طاقت کے ایوانوں تک پہنچ چکی ہے۔ مریم نواز اصل میں وزیر اعظم بننا چاہتی ہے، مریم نواز وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہے، ادھر پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو کینڈیڈیٹ ہے پرائم منسٹر کا، اور یہ جو ہاف ٹینیور مکمل ہوا ہے 2.5 سال، اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ پلان کے مطابق، منصوبے کے مطابق ریپلیسمنٹ ہونی ہے، گورنمنٹ چینج ہونی ہے، اور یہ جو نون لیگ کے شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، ہاف ٹینیور ان کا جانا ہے، اور اس کے بعد ہاف ٹینیور واپس کسی اور کا آنا ہے۔ اب اس میں بلاول چاہتا ہے، آصف علی زرداری چاہتا ہے کہ بلاول کو بنا دیا جائے، بلاول چاہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، بالکل اسی طریقے سے نواز شریف چاہتا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھے اگر ہٹایا جاتا ہے تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو ٹرین کروں، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو ٹریننگ دوں، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اوپر لا کے بٹھا دوں، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھا رہے، وزیر اعظم کی ٹریننگ بھی لے، اور وزارت عظمیٰ کے معاملات کو بھی سمجھے، ریاستی حکومتی پارٹی کے معاملات دیکھے، اور یہیں سے
اگر چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو یہیں سے یہ ریپلیسمنٹ آ جائے، یہیں سے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور بلاول کی طرف، مریم کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ یہ پلان کے مطابق شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو میدان میں لانچ کیا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بٹھا دیا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وزیر اعظم کا جو مشن ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ پنجاب کے لیول کے اوپر بھی چینج آتا ہے، پنجاب کے لیول کے اندر بھی ایک تبدیلی آتی ہے، تو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کو لانچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی حمزہ شہباز اس وقت وزارت اعلیٰ کی پوزیشن کا خواہش مند ہے۔ آلریڈی حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو دونوں کے لیے اب شہباز شریف نے گیم یہ کھیلی ہے، یہ بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے، یہ بہت بڑا کارڈ کھیلا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے۔ اس نے یہ کیا ہے کہ اگر مجھے ہٹایا جاتا ہے تو میری جگہ حمزہ شہباز کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور اگر ایک سٹیج پر مریم نواز کو نکالا جاتا ہے، ایک سٹیج کے اوپر مریم نواز کو آؤٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں پھر حمزہ شہباز کو لگا دیا جائے، حمزہ شہباز کو لا کے بٹھا دیا جائے بطور وزیر اعلیٰ۔ یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس پلان کو، اس منصوبے کو، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو لانچ کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہی آفس بنا دیا۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ نسل در نسل، ان کے اپنے جو بچے ہیں، ان کے اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو یہ نوازتے ہیں، ان کو یہ کس طریقے سے اوپر لاتے ہیں، اور غریب آدمی کا بیٹا، اپنے بیٹے تو اس طرح سے اوپر لاتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کو، اور غریب آدمی کے بچے بیچارے سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں در بدر، کوئی ڈنکیاں لگاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی سڑکوں کے اوپر خودکشی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو 25 کروڑ عوام میں سے صرف ایک ہی قابل آدمی، ایک ہی یہ سمجھدار آدمی صرف حمزہ شہباز ہے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ کیا 25 کروڑ میں سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی تشویش کا اظہار کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو نسل در نسل موروثی سیاست ان کی چلی آ رہی ہے، اس کا یہ عملی ثبوت، اس کی پریکٹیکل اگزامپل اب آپ کے سامنے ہے، جس میں شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو اور نواز شریف نے اپنی بیٹی کو اقتدار کے اندر لا کر بٹھایا ہے۔